أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 60. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے؟ تمہارے بس میں نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ رب جس نے آسمان بنائے، زمین سے تمہارے لیے درخت اگائے، باغات اگائے، رونق پیدا کی، کیا اللہ کے ساتھ اس رب کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو خالق تو وہ ہے جو رازق ہے۔ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ یہ کون سی رکاوٹ دو سمندروں کے درمیان؟ جو کل پڑھا تھا نا آپ نے کہ اللہ رب العزت کہ ایک دفعہ نہیں، ایک طرف کیا ہے کھاری پانی اور ایک طرف میٹھا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی طرف غور و فکر کروا کے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا خالق جس نے یہ اور یہ بنایا، تو بتاؤ بھلا الہ مع اللہ، کیا اللہ اس رب کے سوا بھی کوئی تمہارا معبود ہو سکتا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، جو بے بس کی، مجبور کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور
تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بتاؤ، اس رب کے علاوہ بھی تو کوئی تمہارا معبود ہے جس کو تم بے بسی لاچاری میں پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تمہاری تکلیف کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ مشرکین بھی کیا تھے؟ جب سمندر میں گھیر لیے جاتے تھے پھر اس وقت اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، پھر اس وقت اللہ رب العزت کو ہی پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ الہ مع اللہ، کیا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، وہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت بلند ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز کی طرف اللہ تعالیٰ غور و فکر کروا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب، ایسے اور ایسے کرنے والا ہے، اس کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اور جن کو پھر تم معبود مانتے ہو بتاؤ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا کیا ہے تمہارے لیے؟ پھر اسے دہراتا ہے اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، اگر اس بات میں سچے ہو کہ واقعی اس کے علاوہ کوئی معبود ہے تو پھر دلیل لے۔ اللہ تو دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب جس نے یہ بنایا تمہارے لیے، یہ کیا۔ اگر تم اپنی دلیل میں سچے ہو کہ ہاں اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو پھر بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ کہہ دیں اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تیرا رب یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ کہ اللہ رب العزت اس کے باوجود تمہیں نوازتا جا رہا ہے، تم اسی کا دیا ہوا کھاتے ہو اور اسی کی زمین پہ رہتے ہو اور اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو اللہ رب العزت کا اس کے باوجود تم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت اس کے باوجود تمہیں نوازتا جاتا ہے، اور لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 82، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ آخر زمانے میں زمین سے یہ جانور اس وقت نکلے گا جب لوگ بدترین ہو جائیں گے، بہت برے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل کر دین حق میں تبدیلی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی تبدیلی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالے گا۔ یہ جانور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ ان آیتوں پر ایمان نہیں لاتے جن میں قیامت کی خبر دی گئی ہے، میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں، مجھے اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جو قیامت لانے پر قادر ہے۔ اس جانور کے بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں۔ یہ کب نکلے گا؟ قیامت کے قریب نکلے گا، جب لوگ بہت زیادہ بدترین ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرنا شروع کر دیں گے۔ حدیث میں آتا آپ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر چاش کے وقت لوگوں میں ایک جانور نکلے گا، اور ان دونوں میں سے جو نشانی بھی پہلے ظاہر ہوئی دوسری اس کے بعد رونما ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کی پیشانیوں پر نشان لگائے گا، اور وہ نشان زدہ لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو کوئی پوچھے گا کہ یہ تو نے کس سے خریدا؟ وہ جواب دیں گے کہ میں نے یہ کسی نشان زدہ سے خریدا۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ وہ 6 چیزیں کون سی؟ کہ آفتاب کا مغرب سے نکلنا، کہ سورج کہاں سے نکل آئے؟ مغرب سے نکل آئے۔ جس دن مغرب سے نکل آیا وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ دوسری دھواں، تیسری دجال، چوتھی زمین کا جانور جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت زمین سے جانور نکالیں گے، پانچویں موت اور چھٹی قیامت۔ یعنی ان چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، توبہ کرنی ہے تو توبہ کر لو، لیکن جب یہ آثار شروع ہو گے
تو پھر یہ کون سے آثار ہیں، یہ کون سی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے آثار ہیں۔ یہ آثار شروع ہو گئے تو پھر تو تمہاری کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 89 میں، من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ کس دن نیکی لے کے آئے گا؟ اس قیامت کے دن جس نے نیکیاں اس دنیا میں کمائی ہوں گی اور اپنے ہاتھ میں اپنا نامہ مال اٹھائے آئے گا نیکیوں سے بھرا، تو اس سے بہتر بدلہ ہے۔ جتنی اس کے ہاتھ میں نیکیاں ہوں گی اس کو اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوگا۔ کون سی گھبراہٹ سے؟ اس دن جو ہر ایک کو خوف لاحق ہوگا کہ اس کا کیا بنے گا، غم لاحق ہوگا، وہ ان سب چیزوں سے کس میں ہوگا؟ امن میں ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا زیادہ احسان ہے کہ فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے نامہ اعمال میں کوئی نیکی لکھی نہیں جاتی۔ اور انسان ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ایک دفعہ ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، ہر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر بھی دیکھیں ہم کچھ نہیں کرتے اور ان کو کچھ ملنا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، جو بھلائی لے کر آئے گا اس کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کئی گنا بڑھا کے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کے چہرے اوندھے منہ کہاں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا جو بھی کوئی نیکی اس دن لے کر آؤ گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ وہ چھوٹی سی نیکی ہماری نظر میں چھوٹی ہو، اللہ کی نظر میں وہ کتنی بڑی ہو۔ آپ سے سب نے فرمایا جو لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرے تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اپنا ذکر کرنے لگا کہ میں فاقوں میں مبتلا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں مقروض ہوں۔ امام مسجد اس کو لے کر سمندر کے پاس چلے گئے اور کیا کیا؟ اس کو ایک مچھلی پکڑ کے دی اور کہا جاؤ یہ بیچو اور اپنے کھانے کا انتظام کر لو، یعنی توجہ دلائی کہ اس طرح کام کرو۔ اب جب وہ کھانے کے لیے سوکھی روٹی وہ بیچتا ہے اور جو سوکھی روٹی جو کچھ ملتا ہے لے کر جب جا رہا ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف، اپنے بچے اور اپنی بیوی کے لیے وہ کھانا لے کر، تو راستے میں اس کو ایک عورت نظر آتی ہے بھوکے پیاسے بچے کے ساتھ، دونوں بھوکے پیاسے ہوتے ہیں۔ اب وہ ان کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، جو اپنی بھوک پیاس کو کٹ ڈاؤن کر کے وہ روٹی وہ سوکھی روٹی کس کو دے دیتا ہے؟ اس عورت کو دے دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ بچہ مسکرانے لگا۔ جب بچہ اتنا بھوکا تھا پیاسا تھا، جب اس نے روٹی پکڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ خوش ہو گیا، اور عورت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر۔ پھر کیا ہوا؟ اب جب اس نے یہ کر لیا، اب وہ گھر آیا خالی ہاتھ، اپنے بچے اور بیوی ویسے ہی بھوکے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک شخص ان کو کوئی رقم پکڑا کے گیا اور کہنے لگا کہ یہ کسی وقت میں نے تمہارے باپ سے قرض لی تھی۔ اور پھر اس شخص نے اس رقم سے کیا کیا؟ اپنا کاروبار کیا اور اس کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ اس کی نیکی کا اللہ نے اس کو دنیا میں بدلہ دیا، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کو کیا بدلہ دیا کہ وہ جب سوتا ہے ایک روز تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا برائیوں والا پلڑا پہاڑ جتنا ہے اور نیکیوں والا پلڑا تو بہت ہلکا ہے، رائی کے دانے کے برابر، مطلب اس میں تو نیکیاں ہی نہیں ہیں۔
تو وہ کہتا ہے میں نے تو بڑے کام کیے تھے، نیکیاں کام، تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو تم نے کام کیے تھے وہ تو ریاکاری کے کیے تھے۔ پھر اس کے نامہ اعمال میں اچانک سے وہ سوکھی روٹیاں رکھ دی جاتی ہیں جو اس نے کس کو دی تھی؟ اس غریب عورت کو دی تھی۔ روٹیاں رکھ دی جاتی ہیں کہ پلڑا بھاری ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس عورت کے آنسو رکھ دیے جاتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں روٹی آئی تھی، اس کے بچے کی مسکراہٹ پہ وہ رونے لگ پڑی تھی، وہ رکھے جاتے ہیں تو پلڑا اور بھاری ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف پہاڑ برابر گناہ ہے، اور پھر جب وہ بچے کی مسکراہٹ اس پلڑے میں ڈالی جاتی ہے تو پلڑا اس پہاڑ والے گناہوں سے کئی گنا اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے قدردان ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی چھوٹی نیکی کو بندہ حقیر نہ جانے، کیا پتا وہ چھوٹی نیکی وہ جو بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں ان میں کہیں اخلاص ہی نہ ہو، اور جو چھوٹی نیکی کی ہے اس میں واقعی کوئی ایسا اخلاص ہو کہ وہ نیکی ہی ہمارے نامہ اعمال میں بھاری پڑ جائے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی ہے۔ کس شہر کو؟ مکہ کو، اور اسی کے لیے ہر چیز، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے تو وہ اپنے ہی لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو کہہ دیں کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہی ہوں، اور کہہ دیں سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ توسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تجھ پر موسیٰ اور فرعون کی کچھ خبر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ کو وہ نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ کون لوگ؟ یعنی بنی اسرائیل، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا سوچا کہ انہیں پیشوا بنائیں، انہیں وارث بنائیں، انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ کہ بنی اسرائیل سے ایسا کوئی آئے گا جو ہم سے ہماری حکومت چھین لے گا، اور اسی خوف سے وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے تو اس امت کو، بنی اسرائیل کو کیا کرنا چاہا؟ چننا چاہا، اقتدار دینا چاہا، امام بنانا چاہا، لیکن وہ کس طرف چلے گئے؟ دنیا کی طرف چلے گئے، برائی کی طرف چلے گئے، نافرمانیوں کی طرف چلے گئے۔ یہی چیز بالکل آج ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چنا، اس امت کو امام بنانا چاہا اور بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی ان کی طرح دنیا کی طرف ہی جھک گئے، ہم بھی ان کی طرح دنیا کی طرف ہی لپک گئے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے۔ یعنی جب خوف آئے کہ کہیں فرعون اس کو بھی قتل نہ کر دے تو اس کو کیا کرنا؟ دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ آخر ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ بے شک اب دیکھیں اللہ کی قدرت، کہاں لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور کہاں اپنے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کا بچہ اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب کوئی کام اپنا کرنا ہوتا ہے تو پھر کسی کی کوئی تدبیر کچھ کام نہیں آتی۔ اب کتنی تدبیر کر رہے تھے، لڑکوں کو بار بار قتل کر رہے تھے، بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ چھوڑتے ہی نہیں تھے جو بھی آتا تھا۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔
امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہ تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ یقیناً وہ قریب تھی کہ اسے ظاہر کر دیتی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے اس کے دل پر بند باندھ دیا تھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے پر آپ نے غور کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اس کو دریا میں ڈال دیا، اس کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ بول پڑتی کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کو جا کے پکڑ لیتی اور راز فاش ہو جاتا، لیکن ہم نے اس کے دل کو تھام لیا۔ تو یہی حال ہے کہ جب کوئی انسان اپنے رب کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے دل پر ایسے ہی بند باندھ دیتے ہیں، اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، اس کو قوت دے دیتے ہیں۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا، پس وہ اسے ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اب بہن اس صندوق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اپنے دھیان، تاکہ ان کو بھی نہ پتہ چلے، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کی بھی آنکھوں پہ کیسی پٹی باندھی کہ ان کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ واقعی یہ اس کی بہن ہے اور وہ اس کی خبر رکھ رہی ہے۔ اور ہم نے اس پر پہلے سے تمام دودھ حرام کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت نے اب تمام دائیوں کو بلایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، کہ وہ کسی کا دودھ پی ہی نہیں رہے تھے۔ تو اس لڑکی نے کہا، یعنی اس کی بہن نے جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، میں تمہیں ایک گھر والے بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچا دیں گے۔ اور اللہ رب العزت ہر ایمان جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے نا، ہر اس کے دل میں، ہر ایسے ایمان اور توکل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی امید ڈالتا ہے کہ آج اللہ کے لیے دے رہے ہو نا، کل اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو یہی خیال کس کے دل میں بھی ڈالا تھا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں۔ لیکن ہم پر شیطان اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ہم اس خیال کو سن ہی نہیں پاتے، سنتے بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، بس جو چلا گیا بس چلا گیا۔ اب کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے وقت کی آزمائش تھی، اور بعض اوقات ہوتا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز لیتا ہے، دور کرتا ہے، چھینتا ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دینی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے، کیا واقعی قائم رہتا ہے میرے راستے پہ، صبر کرتا ہے، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ وہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ کیا اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ کہ اللہ اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتے، ان کی امید ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیز آپ سے دور کر دے تو بعض اوقات وہ اس لیے لیتا ہے کہ اس سے بہتر لوٹا کے دے دے۔ اب دیکھیں، اگلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور کیا تھا، کہا دریا میں ڈال دو، اب بہتر بنا کے کیسے لوٹایا کہ پہلے شاید وہ اپنے بچے کو چھپا چھپا کے رکھتی، ہر وقت یہی خوف کھایا جاتا کہ کسی وقت بھی فرعون آئے اور اس کو، یا اس کے ساتھی آئے اور اس کو قتل کر دے، لیکن اب اللہ رب العزت نے باحفاظت ہاتھوں میں تھمایا، کہ فرعون کے ہاتھوں سے ہی ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ اب اپنے ہی بیٹے کی پرورش کر رہی ہیں، اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور بلکہ اس سے اجرت بھی اس پر وصول کر رہی ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے چیز اس لیے لے لیتے ہیں، اس لیے دور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، آپ کی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو بچوں کو ماں کیا کہتی ہے؟ مجھے پکڑا دو، میں سنبھال کے رکھ لوں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت کا کمپیریزن تو کیا جا ہی نہیں سکتا۔ ایک ماں کیا 70 ماں کیا لاکھوں کروڑوں مائیں بھی جمع ہو جائیں تو ان کی محبت کو بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ کی محبت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی بعض اوقات ہماری اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سے دور لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، اور وہ شہر میں اس کے رہنے والوں
کسی قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں 2 آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے، یعنی ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا۔ کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ پھر کیا کہنے لگے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اب یہاں پہ صفائی نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ میں تو چھڑوا رہا تھا اور اس کو بس ایسے مکہ ہی مارا اور وہ تو چل بسا، نہیں، مان لیا کہ میری غلطی ہے، مجھ سے ہی ہو گیا یہ غلط کام، تو اپنے رب سے فوراً رجوع کر لیا، معافی مانگنے لگے، میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، حالانکہ وہ غلطی انہوں نے جان کے نہیں قتل کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا۔ اور ہم سے ایسے کتنے کام انجانے نہ انجانے میں ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، میرا ارادہ تو نہیں تھا نا، چاہے ارادہ تھا چاہے نہیں تھا، غلطی تو ہم سے ہی ہوئی نا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ سو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا۔ اگلے دن پھر وہی شخص جس کی وجہ سے پیچھے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا، دوسرے انسان کی موت واقع ہو گئی تھی، آج پھر مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس سے کہا یقیناً تو ضرور کھلم کھلا گمراہ ہے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے بھی قتل کر دے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیں، پس نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی فرعون کے دربار میں سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ جو تو نے کل قتل کیا اس کے بدلے تجھے قتل کر دیا جائے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، اے میرے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہر لمحے رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ رب۔ جب غلطی ہوئی تب بھی فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب جب یہاں وہ جو شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے سرداروں کے پلان سے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا، تب بھی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اپنے رب سے، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب جب وہاں سے نکلے ہیں تو نکلتے وقت بھی کس کی طرف متوجہ ہیں؟ ابھی جب نکلے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرے تھے؟ اللہ ان ظالموں سے بچا لے۔ جب نکل پڑے تو بھی کس کی طرف متوجہ ہیں؟ تو بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ یعنی اب گھر سے نکلے، نہیں پتہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کی ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، اور ان کی ایک طرف 2 عورتوں کو پایا جو اپنے جانور ہٹا رہی تھی، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ کہا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، اور ہمارا والد بوڑھا ہے۔ یعنی ہم عورتیں ہیں، اب یہ سب مرد چرواہے ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم کیا کرتی ہیں؟ ہم انتظار کرتی ہیں جب تک کہ یہ سب لوگ پانی نہ پلا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا۔ خود دیکھیں کتنی تکلیف میں پریشان ہے، گھر بار اپنا وطن سب کچھ چھوڑ کے بے یار و مددگار اب یہاں بیٹھے ہیں بے سہارا، ہاتھ میں کچھ نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ سر پر چھت۔ تو اس میں خیال کس کا آیا؟ ان عورتوں کا، کہ یہ سائڈ پہ کیوں کھڑی ہیں، ان کا کیا ماجرا ہے، اگر ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں ہیلپ کر دوں۔ تو ان کی کیا کی؟ مدد کی۔ پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا، ان سے کچھ نہیں کہا جن کی مدد کی، ان کو بھی اپنی کہانی سنا سکتے تھے
کہ میں یہاں پہ انجان ہوں، مجھے کھانا پینے کی ضرورت ہے، مجھے جگہ رہائش کی ضرورت ہے، میں یہاں پر نیا آیا ہوں، یا کوئی سوال ہی ان سے کر لیتے، کسی قسم کا کچھ مانگے لیتے؟ نہیں، مدد کی اللہ کے لیے اور واپس آ کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے؟ پکارا کس کو؟ خود دوسروں کے کام آئے اور اپنی مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ اور یہی ایک مومن ہوتا ہے جو دوسروں کے کام تو آتا ہے لیکن اپنے دکھ درد کس کو بتاتا ہے؟ اپنے رب کو بتاتا ہے۔ اپنے دکھ درد کے لیے مدد کس سے مانگتا ہے؟ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے بھی تو خود ہی مینج کیا تھا نا، ہم اپنے مشکل وقت میں اکیلے ہی تھے نا، تو آج ان پہ آیا تو کریں، کیا ہو گیا، ہم نے بھی تو گزارا ہے نا مشکل وقت۔ ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں، نہیں، مومن یہ چیز نہیں سوچتا۔ مومن بڑھ کر دوسرے کی مدد کرتا ہے اور اپنے بارے میں اپنے رب سے امید رکھتا ہے۔ اب بیٹھ کے وہاں اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کتنی خوبصورت دعا۔ اس دن سورۃ الانبیاء میں بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پیغمبروں کی دعاؤں پہ غور کریں تو اتنی خوبصورت وہ دعائیں لگتی ہیں کہ ان میں نہ کوئی شکوہ ہے نہ کوئی شکایت ہے، اور مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اب یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، بے شک میں جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، ہر بھلائی کا ہی محتاج ہوں۔ کیوں؟ کھانا پینا بھی نہیں ہے، سر پہ رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ خوبصورت دعا مانگی، اللہ نے کھانا پینا بھی کا بھی انتظام کر دیا، اللہ نے گھر والی بھی دے دی، اللہ نے گھر بھی دے دیا، اللہ نے نوکری بھی دے دی، سبھی چیزیں دے دی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے ہی توقع رکھے، اللہ کا بندہ اللہ سے ہی توقع رکھے، لوگوں سے نہیں رکھے۔ اب ان کے دل میں یہ بھی بات آ سکتی تھی نا کہ اچھا میں نے ان کی مدد کیا، ہو سکتا ہے یہ مجھے کچھ دے ہی دیں، مانگا نہ بھی ہوتا تو دل میں آج ہم انسانوں کے دلوں میں یہی خیال آ جاتے ہیں نا، اچھا میں نے اس کی مدد کیا، ہو سکتا ہے یہ میرے پر مہربانی کر ہی دے۔ اگر ہم زبان سے نہیں کہتے تو مدد کرتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اپنے ذات کو جب تک ہم لوگوں سے بے نیاز نہیں کریں گے تب تک اپنے ہمارے دلوں کے اندر اللہ پر ایسا توکل نہیں آ سکتا۔ اس طرح سے ہم اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس طرح ہم اللہ سے امید لگا ہی نہیں سکتے۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، اس نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلا رہا ہے تاکہ تجھے اس کا بدلہ دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ چھپایا نہیں، ان کو سب سچ بتا دیا کہ میں کیوں اپنے وطن سے یہاں پر آیا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لیں، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پہ رکھے طاقتور اور امین امانت دار ہی ہے۔ اب ان کے اندر یہ کون سی دو خصوصیات تھی؟ ایک تو امانت دار تھے اور دوسرے کیا تھے؟ قوی تھے، مضبوط تھے۔ تو کسی بھی کام کے لیے یہ دونوں صفات اگر کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو یہ بہترین صفات ہیں، اور یہ دونوں صفات کا کسی ایک انسان میں ملنا بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پہ کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا۔ کہا یہ بات میرے اور تیرے درمیان طے ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 10 سال یعنی احسان کیا تھا، 10 سال والی مدت پوری کی تھی۔ پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی، جو پیچھے بھی اکثر آپ نے یہ ذکر پڑھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے جا رہے تھے انہوں نے آگ دیکھی اور پھر وہ اس کی طرف گئے اور بیوی سے کہا کہ میں تمہارے لیے سلگانے کے لیے آگ لے آؤں، یا یہ کہ اس سے ہم راستہ معلوم کر لیں۔ تو یہ اس سے پہلے کی کہانی ہے کہ کس طرح وہ وہاں گئے اور یہ سب ان کے ساتھ ہوا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، کہا میں اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے وہاں جہاں وہ آگ لینے گئے وہاں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں تمہیں نبوت دیتا ہوں اور تمہیں فرعون کی طرف بھیجتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت سے وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا ان سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، آپ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیں۔ کون سا بھائی؟ ہارون علیہ السلام۔ پھر آگے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور فرعون نے کہا اے سردارو میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا۔ اب جب دعوت لے کے گئے تو کیا کہنے لگا فرعون کہ میں تو کوئی اور معبود نہیں جانتا اپنے سوا تمہارے لیے، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں تو کہ کہاں ہے موسیٰ کا معبود، اور بے شک میں یقیناً اسے جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ پھر آیت نمبر 41 میں، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ کنہیں؟ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ایسے پیشوا بنایا کہ دوسروں کو آگ کی طرف بلا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں تو اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، خود رب بنا بیٹھا تھا اور دوسروں کو کیا کہتا تھا؟ مجھے ہی پکارو، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دن میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور وہ قیامت کے دن وہ دور دفع کیے گئے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اس وقت تو مغربی جانب میں نہیں تھا جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کی وحی کی، اور نہ تو حاضر ہونے والوں میں سے تھا، اور لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، اور نہ تو اہل مدین میں رہنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان میں سے کسی قوم میں سے رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ یہ ہم تمہیں کیا سنا رہے ہیں؟ ان کی کہانی سنا رہے ہیں کہ ان کے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہو، اور لیکن ہم ہی بھیجنے والے ہیں، اور نہ تو پہاڑ کے کنارے پر تھا جب ہم نے آواز دی، اور لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ رب العزت کی یہ ایک رحمت ہے کہ جو اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے حال آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں کہ دیکھیں انہوں نے نافرمانی کی تو ان کا کیا انجام ہوا، اور اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بے شک ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک گروہ ایسا ہے جو قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سارے یہود و نصارہ ایسے نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہم اس کے نازل ہونے سے قبل ہی موحد تھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ اہل کتاب کے وہ لوگ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائے، اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے کے آئے، اس قرآن کو لے کر آئے تو وہ اس پر بھی ایمان لائے، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو ہٹاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ لغ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ ایسی ہی بات کون کرتا ہے؟ پیچھے آپ نے عباد الرحمن کی سورۃ الفرقان میں خصوصیات پڑھی ہیں، وہ بھی کیسے تھے؟ وہ بھی جاہلوں سے خطاب نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو کیا کرتے تھے؟ سلام کہہ کر گزر جاتے تھے، اور لغو اور بیہودہ بات سے اجتناب کرتے تھے۔ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اب جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت ابو طالب کی جو کان میں وہ کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اللہ کے حضور آپ کی کیا کر سکوں گا؟ سفارش کر سکوں گا۔
تو یہاں پہ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت ابو طالب کے بارے میں یہ آیت اتاری، آپ سے اپنے رسول سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے ہو، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جس کے دل میں طلب ہو، جو ہدایت لینا چاہتا ہو اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اللہ زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پانے والے ہیں، کس کے دل میں تڑپ ہے، کون اللہ والا بننا چاہتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں، تو کیا وہ شخص جسے ہم نے وعدہ دیا اچھا وعدہ پس وہ اسے ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہے جسے ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا سامان، پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اچھا وعدہ دیا گیا، اچھا وعدہ کیا کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، تو جس کو اچھا وعدہ دیا گیا ہے، اور وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کے سامان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا، اور پھر قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، تو دونوں کا انجام برابر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 65، اور جس دن وہ انہیں آواز دے گا پس کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ بھی پوچھے گا کہ جب ہمارے رسولوں نے تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلایا، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی دعوت دی، تو کیا تم نے موقف اختیار کیا، کیا جواب دیا، ان پر ایمان لائے یا انہیں جھٹلایا؟ تو ان سب کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور مارے خوف و دہشت کے آپس میں بھی کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ آج تو بڑی بڑی تعویلیں دیتے ہیں نا، اس دن خوف کے مارے زبان بند ہو جائے گی۔ پس رہا وہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، وہ شخص جس نے اپنی موت سے پہلے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، یعنی مان لیا اپنے رب کو، اس کے احکامات کو، اور نیک عمل کی، یہ سو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کے لیے کبھی بھی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے۔ یعنی تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کس کے لیے چن لیتا ہے؟ اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ تو خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر خیر طلب بھی کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح استخارہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اس کے لیے کس سے خیر طلب کریں؟ استخارہ کیا؟ اپنے رب سے خیر طلب کرنا۔ تو علماء کے بارے میں آتا ہے، بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی، چاہے وہ دنیاوی کام ہے چاہے وہ دینی کام ہے، استخارے کے بغیر نہیں کیا کرتے تھے، ہر معاملے میں اپنے رب سے مشورہ کرتے تھے۔ اور یہی حقیقت ہے نا، ہر معاملے میں ہم کنفیوز ہوتے ہیں، یہ میرے لیے بہتر ہوگا کہ یہ نہیں بہتر ہوگا، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو۔ دین کے معاملے میں بھی آپ جیسے اس دن بات کر رہے تھے نا کہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کی بات کو مانیں یا اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو سنیں یا اس کی بات کو سنیں، یہ درست کہہ رہا ہے یا وہ درست کہہ رہا ہے، کون سے راستے پر جائیں، کہاں جائیں۔ تو ہر معاملے میں کیا کرو؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، استخارہ کر لو۔ اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھو، استخارے کی دعا مانگو، اس معاملے کو جس میں تم کنفیوز ہو اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ استخارے کی دعا مانگو اپنے رب سے، تو انشاءاللہ اگر وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا کر دے گا اور وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کام آپ کا بہتر نہیں ہوگا آپ کے لیے، آپ کے دین کے اعتبار سے، آپ کی آخرت کے اعتبار سے، آپ کی دنیا کے اعتبار سے، تو پھر اللہ رب العزت اس کام میں یا تو رکاوٹ ڈال دے گا یا اس کام کو خود ہی آپ سے دور کر دے گا یا آپ کو اس سے دور کر دے گا۔
پھر آگے آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے؟ کبھی تم نے ایسا سوچا کہ اگر قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات ہی رہنے دے، دن تم پر لے کر ہی نہ آئے، تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی روشنی لے آئے؟ تو کیا تم نہیں سنتے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو کوئی اور معبود ہے جو تمہارے پاس کوئی رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم نہیں دیکھتے اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، یعنی دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور رات میں کیا کرو؟ آرام کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ پھر آگے آیت نمبر 76 میں اللہ رب العزت قارون کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ بلا شبہ ان کی چابیاں یقیناً ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھی، یعنی خزانے اتنے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ چابیاں اتنی زیادہ تھی ان خزانوں کی، تو خزانے کتنے ہوں گے؟ جب اس کی قوم نے اس سے کہا مت پھول، یعنی اترا مت جو اللہ نے تجھے مال و دولت دی ہے، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لا تفرح ان اللہ یحب الفرحین، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیں بھی ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ کوئی بھی نعمت مل جائے تو اس کا کریڈٹ کس کو دینا؟ اپنے رب کی ذات کو دینا، اس کو اپنی علم، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت سے منسوب نہیں کرنا۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، دیکھا میرا کمال، یہ میں نے اپنی کوشش سے حاصل کیا، یہ سب میں نے اپنے علم کی بدولت حاصل کیا، اپنی محنت سے حاصل کیا۔ نہیں، ہم اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو بھی ہم ہیں، جو بھی ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے۔ تو اس کسی بھی چیز پر اترانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو سوچیں کہاں کہاں میں اتراتی ہوں، کس کس نعمت کے ملنے پر میں اتراتی ہوں، کس کس جگہ میں اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتی ہوں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں ہم خواتینوں کی زندگی میں جہاں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کرتے ہیں، جہاں ہم اترا رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں، بڑے فخر سے لوگوں میں اپنی نمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ایسے نہیں کرتی، میں تو ایسے اور ایسے ہینڈل کر لیتی ہوں اس سچویشن کو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول۔ بے شک دنیا میں بھی استعمال کر۔ اب کیا ان کو نصیحت کر رہے؟ ٹھیک ہے، کیا کرو؟ آخرت کا حصہ نہ بھولو۔ ہاں، تمہیں دنیا میں بھی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا، دنیا میں بھی کرو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن آخرت کا بھی حصہ نکالو، اپنی آخرت بھی بناؤ اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ تجھ پر اللہ نے رحمت کی ہے، تجھ پر احسان کیا، تجھے بھی چاہیے کہ تو لوگوں پر احسان کر۔ اور یہی حقیقت ہے، اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو آپ کا اور میرا بھی کیا فرض ہے کہ ہم ان نعمتوں کو آگے لوگوں پر خرچ کریں، ہم آگے احسان کرنے والے بنے لوگوں پر۔ اور زمین میں فساد مت ڈھونڈ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ علم کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے فضل سے انکار کیا اس نے۔ وہ کیا کہنے لگا کہ مجھے تو میرے علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اس نے نہیں جانا کہ بے شک اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے اللہ، جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، اے کاش ہمارے لیے بھی اس جیسا ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے نا، بڑی شان و شوکت میں کوئی شان و شوکت والی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اس کا اچھا خاصا بنگلہ ہوتا ہے، اور دنیا دار دیکھ کے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی یہ مال و دولت ہوتا، کاش ہماری بھی ایسی شہرت ہوتی، کاش ہمارا بھی یہی سٹیٹس ہوتا۔ تو ویسے ہی بالکل جب وہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے
مال و دولت کے ساتھ، اپنی ایک شان کے ساتھ جب لوگوں پر نکلا تو دنیا داروں نے، جو دنیا کے طلبگار تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کے پاس ہے۔ بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑے نصیب والا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا بڑی قسمت والا ہے، اتنا اور اتنا مال و دولت رکھتا ہے، یہ تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لے، اور ایسا انسان تو بدبخت ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر رہا ہو۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، افسوس تم پر، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہ ہی بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا۔ اب جو دین والے تھے، علم والے تھے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہوا تھا، وہ کیا کہنے لگے؟ افسوس تم پر، تم کیسی تمنا کر رہے ہو؟ اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا۔ اللہ کے پاس تو اس کے لیے جنت میں اس سے کئی زیادہ خزانے ہیں، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ کیا چیز نہیں دی جاتی؟ ایسا ایمان، ایسی سوچ، ایسا یقین۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر نہ اس کے لیے کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا۔ کون؟ قارون۔ اس کو اس کے مال و دولت سمیت اترایا تھا نا، اکڑا تھا اپنے مال پر، فخر کیا تھا، اپنا کمال سمجھا تھا، تو اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہ آئی، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر کرنا پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھنسا دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ کہیں ہم تو تکبرانہ لباس نہیں پہنتے؟ اپنے بارے میں جائزہ لیں، کیسا ہوتا ہے ایسا لباس کہ آپ نے کوئی لباس پہنا ہے اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہاں بھی میں سب سے اچھا ہوں، میرا لباس سب سے اچھا ہے، اور اس پر اترا رہے ہوں، فخر کر رہے ہوں، اور دوسروں کو کمتر جان رہے ہوں، تو یہ چیز اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص یوں ہی لمبا لباس پہن کے اکڑ رہا تھا، فخر کر رہا تھا اپنے لباس پر، اترا کے چل رہا تھا کہ اللہ کو اس کا یہ اترانا پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، جب بھی کہیں دل میں ایسا خیال آنے لگے، تکبر آنے لگے، تو فوراً سے اس حدیث کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی، انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ کہہ رہے تھے، افسوس، اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا تو وہ ضرور ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ اب جو کل تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، اب ان کو سمجھ میں آیا، اور کیا کہنے لگے کہ اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آج اس کے ساتھ ہی دھنسا دیے جاتے۔ اور جب انسان ایسے دنیا دار کو دیکھ کے تمنا کر رہا ہوتا ہے تو یہی تمنا کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں بھی اتنا بڑا اور عالی شان ہوتا، اور لوگ میری بھی یوں اور یوں تعریف کرتے، میرے بھی یہاں چرچے ہوتے جگہ جگہ۔ افسوس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یہ آخری گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں، آخرت میں یعنی جنت کن لوگوں کے لیے بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ بھی نہیں کرتے، اونچا ہونا تو دور کی بات، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو دور کی بات، ایسا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ اب ان دنیا والوں نے خیال لایا تھا نا، جن کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ جب انہوں نے قارون کو اس کے مال و دولت کے ساتھ دیکھا تو کیا کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو زمین میں کسی طرح بھی اونچا ہونے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، دل میں نیت بھی نہیں کرتے، کوئی شوق بھی نہیں رکھتے، اور نہ کسی فساد کا، اور اچھا انجام ایسے ہی متقی لوگوں کے لیے ہے جو شخص نیکی لے آئے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ذرہ سا بھی، ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے، اتنا سا بھی کسی کے اندر تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو اپنی میں کو، اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے اپنے اندر سے۔ سوچیں کہاں کہاں میرے اندر میں آ جاتی ہے، کہاں کہاں کس کس جگہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہوتی۔ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کر رہے ہوتے ہیں،
تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہی ہے۔ اور پھر یہ حدیث کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، ہاتھ میں بھی نہیں آتا، اتنا سا بھی تکبر ہے۔ تو جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ، اور جو برائی لے کر آیا تو ان لوگوں نے برے کام کیے، وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ لیں، سمجھ لیں اس قرآن کو، ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرض ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ہم نے کبھی اس چیز کو فرض سمجھا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بچے ذمہ داری ہیں، گھر ذمہ داری، شوہر ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ یہ بھی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پہ ڈالی ہے، جو فرض کی ہے۔ وہ ضرور تجھے ایک لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے، کہہ میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ لوٹنے کی جگہ کون؟ اللہ کی طرف واپس جاؤ گے قیامت کے روز، تو جب وہ پوچھے گا کہ اس ذمہ داری کے بارے میں جب تم سے پوچھے گا، اس فرض کے بارے میں تم سے پوچھے گا، تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے، اور تم امید نہ رکھتا تھا کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی، سو تو ہرگز کافروں کا مددگار نہ بن۔ ہم نے بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی اس کو ایسے بھی پڑھیں گے کہ ہمارے دل میں اترے گی، اس کی ایک ایک بات کو ہم محسوس کر رہے ہوں گے، اس کے ذریعے سے ہم محسوس کریں گے کہ اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں تم نے کبھی امید بھی نہ رکھی تھی کہ تیری طرف کتاب نازل کی جائے گی مگر تیرے رب کی طرف سے رحمت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی یہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا تم پر فضل ہے جو اللہ نے تمہیں توفیق دے دی اس کتاب کو سمجھنے کی، سو تو ہرگز کافروں کا مددگار نہ بن۔ اب جب تم نے اس کتاب کو جان لیا، پہچان لیا، تو پھر کافروں کے مددگار نہ بنو، ان کے رویوں کو اپنانے والے نہ بنو۔ ان کے رویے کیا تھے؟ اللہ کے نافرمانی والے۔ اور یہ لوگ تجھے اللہ کی آیات سے کسی صورت روکنے نہ پائیں۔ اب جب تم نے پڑھ لیا تو پھر اس پر عمل کرو۔ اب دوسری دنیا والے جو ابھی تک اس تک نہیں پہنچے وہ تمہیں اس کے احکامات پر عمل کرنے پر روکنے نہ پائیں، اس کے بعد کہ وہ تیری طرف اتاری گئی، اور اپنے رب کی طرف بلا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر چیز، ہر رشتہ فانی ہے جن پر تم بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، صرف ایک ہی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور جانا بھی لوٹ کر تمہیں اسی ذات کی طرف ہے۔ تو پھر کیوں ان فانی چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو بھلاتے ہو؟ سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن انسانوں نے بس یہ گمان کر لیا کہ وہ مومن منہ سے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں اور بس یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور مزے سے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، حالانکہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کی آزمائش کی جو ان سے پہلے تھے، سو اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، اور ان لوگوں کو بھی ہر صورت جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ کیا جان لے گا؟ سچ کہا اور جھوٹ کہا، یعنی جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تو ہم آزمائش کے ذریعے ان کے ایمان کا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے، پھر ہم جان لیں گے کہ کس نے واقعی سچ کہا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لایا، اس نے اپنے رب کو رب مانا، اور کون اس بات میں جھوٹا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں ہم ایمان والے، لیکن جیسے کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم کس سے دور ہو جاتے ہیں؟ اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے سوا اور لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں مدد حاصل کرنے کے لیے۔
تو پھر کیا ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا ہم جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، تو کیا اس دعوے میں ہم سچے ہیں؟ تو انسان پر آزمائش اس کے دین کی مناسبت سے آتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو آزمائش بھی اسی حساب سے مضبوط آتی ہے، بڑھی آتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جتنی بڑی آزمائش ہو، جتنا بڑا امتحان ہو، انعام بھی بعد میں اتنا ہی بڑا ملتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، کتنی بڑی آزمائش تھی، انعام بھی اس کے برعکس اتنا ہی بڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ضرور لیتا ہے اپنے بندے سے، لیکن جو اس ٹیسٹ کے دوران اس نے صبر کیا، اس نے سب چیزیں فیس کی، اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن وہ اس کا صبر ضائع نہیں جانے دیتے. یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے بچ سکتے ہیں، ہم سے بچ کر کہیں بھاگ کے جا سکتے ہیں ہم کہیں بھاگ کر؟ نہیں جا سکتے. جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. جس نے کوشش کی، اس نے کس کے لیے کوشش کی؟ اپنے ہی نفس کے لیے کوشش کی. اپنی جان تو وہ آگ سے چھڑوا رہا ہے. ہاں، ہم میں سے ہر ایک کی جان کہاں ہے؟ گروی رکھی ہے نا اللہ کے پاس. چاہے تو اس کو جہنم سے آزاد کروا لے، چاہے تو اس کو جہنم میں جانے دے. تو جس نے کوشش کی اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کوشش کی ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے. اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. اس آیت میں والدین کے ساتھ پھر سے اس نے سلوک کرنے کی دوبارہ سے تاکید کی جا رہی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار والدین سے اس نے سلوک کی تاکید کرتے ہیں. اب یہاں تاکید کے ساتھ ایک اور بات بتائی، ہاں حسن سلوک تو کرنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں یا شرک کی طرف مجبور کریں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، گدھے آپ پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اٹھا. جب کوئی گدھا یا گھوڑا چلتا ہے تو غبار اٹھتا ہے نا. تو یہ منافق کہنے لگا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑایا. تو عبداللہ کو بہت غصہ آیا، یعنی جو ان کا بیٹا تھا، اس منافق کا بیٹا تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، اگر آپ بولیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں. کس کا؟ اپنے باپ کا ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے باپ سے کیا کرو؟ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. تو یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ باپ اگر دین کا مخلص نہیں بھی ہے، منافق بھی ہے، مشرک بھی ہے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور کہاں والدین نیک ہوں، مسلمان ہوں، اور پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے. مشرک والدین، منافق والدین کے ساتھ بھی اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ کیا جائے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی نیک لوگوں میں داخل کریں گے. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے معاملے میں تکلیف دی جائے تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے. اور یقیناً اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یقیناً ضرور کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اور کیا اللہ اسے زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے.
اللہ تعالیٰ ان دلوں کو بھی جانتا ہے، سارے جہانوں کے دلوں کے اندر جو بات ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لوگ تو صرف ظاہر پر معاملہ کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کون اندر سے بھی کتنا سچا ہے، کتنا مخلص ہے۔ اب اس میں بھی منافقین کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے راستے میں تو لوگوں کے ستانے کو کیا سمجھ لیتے ہیں؟ اللہ کا عذاب ہی سمجھ لیتے ہیں، اور پریشان ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت مل جائے، مسلمانوں پر اللہ کوئی انعام کر دے، کوئی مال غنیمت مل جائے، کوئی فتح دے دے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، جب کام شروع کیا جا رہا ہوتا ہے تو خود شامل ہونا نہیں چاہتے، ہاں، لیکن جب کامیابی ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہی تھی۔ آپ یقین جانیں ہم تو بڑے مخلص تھے آپ کے ساتھ، ہم تو بڑی بڑی دعائیں کرتے تھے آپ کے لیے۔ اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جو ایمان لے، اور یقیناً انہیں بھی ضرور جان لے گا جو منافق ہیں، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ تو جانتا ہے کون دل سے سچا مسلمان ہے اور کون بظاہر ہی زبان سے ہی کہتا ہے کہ ہاں جی میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا مسلمان ہوں، میں تو بڑی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ ہم لوگوں سے تو اپنی منافقت چھپا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے منافقت ہرگز نہیں چھپا سکتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں۔ آج بھی اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا چلو آؤ میرے کہنے پہ آ جاؤ، اس دن میں خود ہی تمہارا ذمہ لے لوں گا، اور یوں کہہ کے گناہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کئی اور بوجھ کون سے اٹھائیں گے؟ یعنی جس جس کو برائی کی طرف دعوت دی، جس نے ان کو دیکھ کر برائی کی، اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے، اور وہ اپنی جگہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر انہوں نے ان کے بوجھ اٹھائے ہوں گے تو وہ بری ذمہ ہو جائیں گے، نہیں، انہوں نے بھی تو کیا نا، ان کے پیچھے چلے۔ اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے، وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 15 میں قوم نوح کا ذکر ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد مدین والوں کا ذکر ہے، اصحاب مدین کا ذکر ہے، جن کے اندر خاص کون سی بیماری تھی؟ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو قوم لوط میں ایک خاص بیماری تھی، شہوت رانی کرتے تھے مردوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ان میں اور بھی برائیاں تھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تاجروں پر ٹیکس لگاتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ پھر اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے۔ پھر بعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر، ان سب کا قوموں کا ہلکا سا ذکر کر کے پھر آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ پیچھے ہم نے ڈیٹیل میں ان کی بہت دفعہ پڑھی ہے، اس لیے میں صرف ہلکا سا ادھر سے گزری ہوں۔ پھر اللہ رب العزت ان سب کا ذکر کر کے آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، تو ہم نے ہر ایک کو اس گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھراؤ والی ہوائیں بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ یعنی یہ سب عذاب ان امتوں پر آئے تھے، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے، ایسی برائیوں میں مبتلا ہو کے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں، مکڑی کی مثال جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، حالانکہ بے شک سب گھروں سے کمزور تو کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کی مثال دے رہے ہیں، وہ کیسے ہے؟ جیسے مکڑی کا گھر۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے، یقیناً اللہ جانتا ہے جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں صرف جاننے والے ہی
سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ گھر کمزور ہے، مکڑی کا گھر کیا کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ مکڑی کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ کتنا کمزور ہے وہ گھر. اسی طرح جن سہاروں کو تم پکارتے ہو، جن کے پاس تم جا کر مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، مدد کے لیے جن کو پکارتے ہو، وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں. وہ اس طرح کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر جو نہ کسی کو پناہ دے سکتا ہے. نظر تو آتا ہے، بازو کا تو نظر بھی نہیں آتا. تو جن کو تم پکارے وہ بھی بالکل اسی کی مانند ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ خود کمزور ہیں. کتنے کمزور؟ جیسے مکڑی کا گھر ہو، اتنے کمزور. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ